کی دھمک سن رہے ہیں، لوح محفوظ پر چلتے قلم کی آواز سن رہے ہیں، وہ سبز گنبد میں میرا تمہارا درود و سلام بھی سن رہے ہیں۔ اللہ سنیں 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 سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو کمال رکھتے ہیں اس کا بیان عمریں گزر جائیں ہو سکتا۔ چند افراد کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا، شہدائے بدر 14، 6 مہاجر اور 8 انصاری، 6 مہاجر اور 8۔ دل میں کوئی نیک دعا کی نیت کرو، میں ان کے نام لے رہا ہوں۔ جب کبھی دعا قبول کروانی ہو تو 313 کے نام بھی چھپے ہوئے ملتے ہیں، ورنہ ان 14 کے نام لے کر جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے انشاءاللہ جائز دعا قبول ہوگی۔ مہاجرین میں حضرت عمیر بن ابی وقاص 16 برس کی عمر تھی، صفوان بن وہب، ذو الشمالین بن عبد عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن بکیر، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی، یہ ہیں مہاجرین میں سے۔ انصاریوں میں سعد بن خیثمہ، اوس سے تعلق ہے ان کا، مبشر بن عبد المنذر قبیلہ اوس، اور خزرج کے حارثہ بن سراقہ، رافع بن معلا، عمیر بن الحمام، یزید بن حارث، عوف بن افرا اور معوذ بن افرا رضی اللہ عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزا۔ یا اللہ ان شہدائے بدر کا صدقہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام بنا دے۔ عمیر بن وہب یہ بت پرست، بڑا عیار، چالاک۔ چالاک کا لفظ برے معنوں میں نہیں ہوتا، چالاک کے معنی بڑا ذہین، جو آدمی بڑا چست ہو، لیکن آپ کے ہاں چالاک کے معنی ہوتے ہیں نا جو شیطانی میں سوچتا ہے، یہ اس طرح کا بندہ۔ مکہ میں میدان بدر میں سب سے پہلے اسی نے آگ کی چنگاری بڑھائی تھی جنگ کی، جب بھاگنے کا آیا تو اس میں بھی سب سے آگے، یعنی مفرور بھی سب سے پہلے۔ امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کا یہ دوست تھا۔ عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا بدر میں، تو صفوان کا باپ امیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ یہ عمیر بن وہب اور صفوان دونوں ملے، ان میں عداوت انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے، کس طرح مسلمانوں سے بدلہ لے۔ یہ کمرے میں بیٹھے دونوں، کہتے ہیں نا اپنے دکھ پھلور رہے تھے، پپولے اپنے نکال رہے تھے۔ عمیر نے کہا میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے اور میرا گھر بار ہے، اگر مجھے پیسے مل جائے نا، اخراجات بھی نہیں ہے، گھر والا بھی ہوں اور قرضہ بھی ہے، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو معاذ اللہ میں نبی کے بارے میں اس نے جو بکواس کی وہ لفظ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا کہ میں وہ کر گزرتا۔ صفوان نے کہا اچھا تجھے اتنی دشمنی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سن، تیرا قرضہ بھی میں دوں گا، تیرے بچوں کا ساری عمر کا خرچ میرے ذمہ، جا تو کام کر۔ اس نے کہا اچھا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا، تلوار پکڑی۔ صفوان نے اس کو بہت ہی خاص تلوار دی، اس کو زہر کا بھجاؤ دیتے تھے، زہر کا دھواں لگوا دیں تاکہ جب تلوار جسم کاٹے تو ایک تو خون اور دوسرا زہر لگ جائے تو بندے کے بچنے کی گنجائش نہ ہو، تو اس کو بار بار زہر کا بھجاؤ دیا۔ یہ عمیر سفر کر کے مدینے پہنچا، مسجد میں آیا، اونٹ اپنا بٹھایا، تلوار گلے میں۔ میرے آقا انصاریوں سے اس وقت بات کر رہے تھے، حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، حضرت عمر نے اس کو، وہ اس شیطان کو تلوار سمیت دیکھ کر چونکے، سرکار سے عرض کی حضور یہ غدار ہے، دھوکے باز ہے، اس سے ہوشیار۔
فرمایا ادخلہ علیہ، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور یہ بڑا غدار دھوکے باز ہے، اس سے بچنا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاس۔ میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا۔ بھرے مجمع میں اس سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے تو میں پیسے دے کر اس کو چھڑوانے آیا ہوں۔ فرمایا تلوار کیوں لائے ہو؟ اگر بیٹا چھڑوانے آئے ہو تو تلوار کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا پہلے ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ یہ تلواریں کیا ہمیں بچا سکیں؟ حضور نے فرمایا عمیر سچ بولو، عمیر سچ بولو۔ اس نے کہا نہیں جی بس بیٹے کے لیے۔ فرمایا سچ بول۔ اس نے کہا حضور میں بیٹے کے لیے۔ فرمایا تو نے اور صفوان نے بند کمرے میں کیا یہ وعدہ نہیں کیا؟ ساری بات حضور نے سنا دی۔ صفوان فوراً ساری بات جوکتی تھی۔ عمیر نے کہا ہیں آپ نے دیکھا؟ فرمایا مجھے میرا رب سب دکھا دیتا ہے۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اور صفوان کو خبر بھیج دی اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھ، اپنا سب کچھ، میں آج سے لڑوں گا تو اسلام کے لیے لڑوں گا۔ یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں تلواروں سے اسلام پھیلا، اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے تو نبی کی رحمت سے پھیلا ہے، خلق سے پھیلا، ان کی شان سے پھیلا۔ اور آج بھی جو نبی کے دیوانے بنتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ان کے ایمان کو کوئی ہلا سکتا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی بڑی فتح تھی، ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا حق حق رہے گا، باطل باطل کبھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا۔ مسلمانوں کو پیغام مل گیا تمہارا تعداد میں کم ہونا، سامان میں کم ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل چیز ایمان اور تقوی ہے، جذبہ ہے۔ تم اللہ کے لیے نکلو گے، اللہ تمہاری مدد۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی تو بدر جیسی فضا پیدا کر لے، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، تو آسمان سے اب بھی قطار در قطار فرشتے تیری مدد کو آئیں گے، مگر کب؟ جب تو بھی بدر والوں جیسا جذبہ لائے گا۔ ضرورت ہے آج مسلمانوں کو جاگنے کی اور اسی جذبے کو بیدار کرنے کی۔ آپ کے ملک پر یلغار ہو رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ہندوؤں کے ایجنٹ اپنا کام کر رہے ہیں، کیا کیا بھیس بدل کے کر رہے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ فیس بک پہ خبر ہے 18 سال تک ڈی آئی خان میں ایک یہودی مسجد کا امام بنا رہا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈرامے، یہ ٹیلی ویژن، یہ موبائل پر مختلف پیکج سافٹ ویئر، یہ سب آپ کے ایمان کو نکالنے کی سازشیں ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، آپ یہ ایک ہفتہ گرمی پڑی تھی، کسی نے کچھ سیکھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ پہلے روزے سے 7ویں 8ویں روزے تک کراچی ہل گئی، گرمی پڑی، یہ قیامت کی گرمی تھی یا صرف اس کی ایک جھلک تھی؟ وہ کتنی ہوگی وہ کون برداشت کرے گا جب اس میں یہ حال؟ کیا ہم سدھرے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ناچ گانے بند ہوئے؟ ہم لوگوں کے کوئی خرابیاں ختم ہوئی؟ ناپ تول صحیح ہو گئی؟ ملاوٹ ختم ہو گئی؟ کہاں ہیں ہم؟ پیغام دے رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی، اگر نہیں جاگے تو ہمارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔
فضائے بدر پیدا کر. صحابہ سا اگر آپ لوگ یقین لاؤ گے، نبی سے محبت کا وہ جذبہ لاؤ گے تو مدد ہوگی، ورنہ سوچنا. اللہ تعالی شہدائے بدر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، فرمایا او بدر میں شریک ہونے والو، اے ملوما شئتم، اب تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. وہ اللہ کے پیارے بن گئے. بدری صحابہ ان کی ایک خاص شان ہے. ان کے لیے حضور نے عام بخشش کا اعلان فرمایا. ان لوگوں نے قربانیاں دی، وہ ہمارے محسن ہیں. کون ہیں؟ ہمارے. اور آج کوئی صحابہ کا نام لے کے تبرہ کرے، صحابہ کو برا کہے تو بولو کیا برداشت کرنا چاہیے؟ میں یہی بتا رہا ہوں آپ کے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، جاگنا ہوگا. 17 رمضان المبارک کو یوم بدر، غزوہ بدر ہوا تھا. بعض کتابوں میں 16، بعض میں 17. ام المومنین، حبیب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، ان کا یوم وصال ہے. جبریل امین ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر حضور کے پاس لائے کہ ان کو اللہ نے دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی پسند کیا ہے. اس لیے حضور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جو کنواری تھی، باقی تو سب بیوائیں تھیں پہلے، کوئی 1 دفعہ کوئی 2 دفعہ. یہ حضرت ابو بکر الصدیق کی بیٹی ہیں. اللہ ان کو سلام فرماتا ہے. ان کی شان میں اللہ نے آیتیں اتاری ہیں. ظالموں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو اللہ نے ان کی شان میں 17 آیتیں اتاری ہیں سورہ نور میں. یہ وہ مقدس خاتون ہیں. علماء اسلام نے لکھا اگر اسلام کے احکام جتنے ہم تک پہنچے ان کے 3 حصے کیے جائیں تو امت کو 1 حصہ حضرت عائشہ سے پہنچا ہے. کتنی بڑی عالمہ تھی، فقیہہ کتنی بڑی تھی. صحابہ کرام جس کبھی مسئلے میں، مشکل مسئلے میں پھنس جاتے، حضرت عائشہ کے پاس آتے، وہ ان کا مسئلہ حل کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کے واقعات پڑھ کے دیکھیں. میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینہ نوح میں ان کا کچھ ذکر کیا، حضرت فاطمہ کا اور ان کا ذکر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ وہ خاتون، حضور فرماتے ہیں عرب میں ایک کھانا ہے سرید، اس کو سب کھانوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. تو جس طرح عرب میں سرید کھانا سب سے آگے ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ شان والی حضرت عائشہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اسفار میں نہیں، حضور ان کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے تھے. یہ پیالے میں جہاں منہ رکھتی تھی میرے آقا وہیں منہ لگا لیتے تھے. یہ ہمیں تعلیم بھی دی جا رہی ہے، گھروں میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کا سر مبارک ان کی گود میں تھا. انہی کے حجرے میں حضور آج بھی آرام فرما ہے. وہ اسلام کی محسنہ، وہ بڑی شان والی خاتون، وہ بڑے مرتبے والی خاتون، ان کا یوم وصال بھی ہے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. بڑی شان. امام ربانی، امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں ایصال ثواب جب بھی کرتا تھا تو میں اکثر کے نام لیتا تھا تو حضرت عائشہ کا میں نام نہیں لے پایا تو حضور مجھے خواب میں ملے، فرمایا تو مجھے بھیجتا ہے، میں کھانا عائشہ کے پاس کھاتا ہوں. فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے ان کا نام خاص طور پہ لینا شروع کیا. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ حضور کو ان سے کتنی محبت، کتنا ان کا مقام. آج اگر کوئی ان کا نام لے کر بے ادبی کرے تو کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟
اونچی، وہ مقدس خاتون، یہ ان کا بھی دن. اور پھر 21 تاریخ دن ہے مولا علی کا. اگلا جمعہ ایک ہمیں زیادہ مل گیا اس رمضان میں، ذکر اہل بیت کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی کا ذکر اور ذکر اہل بیت اور ان کے فضائل اور آپ کی جو سادات والی فرمائش ہے نا وہ اگلے جمعے. پھر اس کے بعد ہوگا جمعۃ الوداع، آخری دن ہی آئے گا نا، اس کے بعد تو پھر عید ہی ہوگی نا انشاءاللہ. تو میں نے آج ان کا بھی مختصراً ذکر کیا. میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو ایک اجازت ملی تھی روحانی طور پر کہ 313 اصحاب بدر، تو ان کے نام کی منت مانی جائے، یا اللہ میرا جائز کام ہو جائے تو میں ہر صحابی 313 کی طرف سے 313 روپے مسجد کی تعمیر میں دوں گا، کیونکہ انہوں نے اس مسجد کے لیے جو قربانی دی، خدمت کی ہے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اتنے بڑے خطیب ہو کے چھوٹی سی مسجد جو یہاں بنی ہوئی تھی وہاں آئے تھے اور پہلی اینٹ سے اس کو بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی برکت، تو اس میں ان کو یہ اجازت ملی. اس دن سے آج تک لاکھوں کو یہ ثواب ملا. جائز مراد پوری ہوتی ہے، اصحاب بدر کو بھی خوشی ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہوتا. تو آج آپ نے بغیر منت کے ہدیہ دینا. ہمیشہ سارا سال تو آپ دیتے نا، منت مانتے میرا کام ہو جائے تو 313. آج ان 313 کی طرف سے محبت میں دیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا ایمان بچا ہوا ہے. تو آپ سب نے ان کی طرف سے بھی اور ام المومنین کی طرف سے بھی، حضرت عائشہ کی طرف سے بھی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے بھی سب دوستوں نے حصہ لینا ہے. جتنا جتنا کوئی لے سکے اللہ تعالی توفیق دے. یہ میں اپنے والدین کی طرف سے ہدیہ پیش کر رہا ہوں. ام المومنین حضرت علی ماشاء